اور پھر سیدہ کائنات نے اس جملے کی لاش بھی رکھی. نہ صرف یہ کہ فرمایا عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ نہ وہ کسی مرد کو دیکھے نہ وہ کوئی مرد اسے دیکھے، بلکہ اس پر عمل بھی کر کے دکھایا. یعنی کچھ لوگ ایسے ہی ہیں جو باتیں بہت بڑی بڑی کر جاتے ہیں لیکن عمل نہیں ہوتا. آیت اللہ خامنہ نے بڑا ایک خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، کہا نہج البلاغہ میں جو علی مرتضیٰ نے دنیا کو 3 طلاقیں دی ہیں کہ میں نے تجھے طلاق دی، میں تجھ سے دور ہو گیا، مجھے دنیا کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہ سمجھو کہ علی نے صرف کہہ دیا ہے. کہا علی کو جب حکومت ملی ہے علی نے کر کے دکھایا ہے. علی نے کہا بعد میں ہے، کیا پہلے ہے. نہج البلاغہ کے جتنے جملے ہیں تقریباً اکثریت اس میں سے وہ ہے کہ جو مولا متقیان کو حکومت ملنے کے بعد کے جملے ہیں. لہذا پہلے حکومت کو ایسا کر کے دکھایا، میری نگاہ میں حکومت کی کوئی حیثیت نہیں، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. اس کے بعد پھر یہ کہا ہے کہ دنیا کو میں 3 طلاقیں دیتا ہوں. تو سیدہ کائنات نے بھی صرف کہا نہیں ہے، کر کے دکھایا. اور کیسا کیا؟ نہ صرف یہ کہ عام مردوں کے بارے میں، بلکہ ایک نابینا صحابی بھی جب حجر رسول کے اندر آیا، نبی اکرم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا، کچھ سوالات کرنے کے لیے آیا، اس وقت سیدہ کائنات بھی حجر رسول میں موجود تھی. جیسے ہی وہ نابینا صحابی آیا، ابن مختوم اس کا نام بیان کیا گیا، جیسے ہی وہ صحابی آیا سیدہ کائنات اپنے رسول اللہ کے حجرے سے دوسرے حجرے میں تشریف لے گئی. رسول اللہ سوال کرتے ہیں، اے میری بیٹی تم کیوں جا رہی ہو؟ یہ اندھا ہے، یہ نابینا ہے، یہ تمہیں نہیں دیکھ سکتا. بی بی نے اس وقت جواب دیا. دیکھیں بی بی نے کیا فرمایا تھا؟ صرف یہ نہیں فرمایا تھا کہ کوئی نامحرم مرد اسے نہ دیکھے، یہ بھی فرمایا تھا یہ بھی انہیں نہ دیکھے، یہی فرمایا تھا. لہذا فرمانے لگی یا رسول اللہ، اے میرے بابا جان، اے رسول خدا، صحیح ہے یہ مجھے نہیں دیکھ سکتا لیکن میں تو اسے دیکھ سکتی ہوں اور یہ میری خوشبو کو محسوس کر سکتا ہے. لہذا پردے میں تشریف لے گئی. اچھا، اتفاق کی بات یہ بھی قدرت کا کرشمہ ہے کہ جو واقعہ بنت رسول کے ساتھ پیش آیا وہی واقعہ 2 ازواج رسول کے ساتھ بھی پیش آیا. اب میں نام تو سب کے بیان نہیں کر سکتا، بیان ہی نہیں وہی واقعہ. ایک نابینا صحابی رسول اکرم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا اور اس وقت 2 ازواج رسول موجود تھیں. جیسے ہی وہ نابینا صحابی آیا، یہ ازواج رسول اسی مقام پر کھڑے رہیں. نبی اکرم نے شاہ فرمایا تم دیکھتے نہیں ایک نامحرم مرد آیا ہے تو اپنے حجرے میں تشریف لے جاؤ. ان دونوں کا جواب کیا تھا؟ دونوں کہنے لگیں یا رسول اللہ یہ نابینا ہے، یہ ہمیں دیکھ نہیں سکتا. اس وقت نبی اکرم نے فرمایا صحیح ہے یہ تمہیں نہیں دیکھ سکتا لیکن تم تو اسے دیکھ سکتی ہو، لہذا تم حجرے میں چلے جاؤ. تو فرق واضح ہو گیا. بنت رسول اور ہیں، زوجہ رسول اور ہیں. بنت رسول وہ ہیں جو رسول کے کہنے سے پہلے مزاج رسول کو جانتی ہیں، اور زوجہ رسول وہ ہیں جو کہنے کے باوجود بھی عمل کرنے میں کتراتی ہیں. یا میں جملوں کو تبدیل کروں کہ فرق ہے ام المومنین میں اور ام ابیہا میں. ام المومنین وہ ہوتی ہیں جو رسول اکرم کی ناراضگی کی وہ پرواہ نہیں کرتی، لیکن بضعت الرسول وہ ہوتی ہیں رسول کی ناراضگی سے پہلے ہی مزاج رسول کے مطابق عمل کرتی ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو یہ 4 روایتیں آپ کی خدمت بیان کی. بس اپنی باتوں کو میں سمیٹوں. بار بار نبی اکرم فرماتے رہے یہ بضعت الرسول ہے، یہ میرا ٹکڑا ہے، یہ میرا جز ہے، اسے تکلیف نہ دینا، گویا ایسے جیسے رسول اللہ کو تکلیف دی. اور یہ ابھی صحیح بخاری کا ایک جملہ تھا، فاطمہ بضعۃ منی. دوسرا جملہ کیا ہے؟ فمن اغضبها اغضبنی. جس نے انہیں غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ شیرین باتیں کیجئے، آپ میٹھی باتیں کیجئے، آپ خوشی کی باتیں کیجئے، آپ غضب کی باتیں کیوں کرتے ہیں، ناراضگی کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ ہے میرے ساتھ؟ یعنی کہنا کیا چاہیے تھا رسول اکرم کو؟ گویا یہ کہنا چاہیے تھا اے میری امت، اے صحابہ رسول، یاد رکھو جس نے میری بیٹی کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے میری بیٹی کو مسرت پہنچائی اس نے مجھے مسرت پہنچائی. یہ نہیں فرمایا رسول اکرم نے. بار بار اگر فرما رہے ہیں تو یہ فرما رہے ہیں جس نے میری بیٹی کو ناراض کیا. گویا رسول اکرم جانتے ہیں، اشارہ دے کر جا رہے خبردار میری بیٹی کو ناراض نہ کرنا، اگر خوش نہ رکھ سکو تو ناراض نہ کرنا، غضبناک نہ کرنا، کیونکہ ان کا غضب نہیں ہے، یہ میرا غضب ہوگا. اور رسول اکرم کا جو بھی غضب ہے غضب پروردگار ہے.
اب ہمیں سمجھ میں آیا جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں سورہ الحمد کے اندر کہ پروردگار مجھے صراط مستقیم پر ثابت قدم فرما، اہدنا الصراط المستقیم، یہ کن لوگوں کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے صراط مستقیم جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی، یہ ان لوگوں کا راستہ نہیں ہے جن سے اللہ غضبناک ہو گیا۔ اللہ کن سے غضبناک ہوا ہے؟ جس نے سیدہ کو غضبناک کیا ہے، اللہ ان سے غضبناک ہو گیا۔ ان کے راستے سے ہمیں دور رکھنا، غیر المغضوب علیہم، پروردگار جس سے تو غضبناک ہو گیا ہے ان کے راستے پر ہمیں نہ چلانا، بار بار فرماتے ہیں۔ اور مختلف الفاظ اس روایت کی موجود ہیں، یہ میں نے ایک لفظ آپ کو صحیح بخاری کا بیان کیا ہے، ورنہ کئی سارے جملے ہمارے پاس موجود ہیں۔